بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ پریویس لیکچر میں ہم نے شارٹ سٹوری بٹن بائی ریچارڈ میتھیسن کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو اس کے ایک پیج کا ہم نے ٹرانسلیشن کی تھی۔ آج ہم اگلے پیج پہ دوسرے پیج کے پہلا پیراگراف سے ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو تھوڑا سا میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو کل ہم نے جس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ نارما ایک آفس میں کام کرتی ہے۔ جب وہ آفس سے شام کو واپس آتی ہے، گھر آتی ہے، تو اس کو بیرونی دروازے پر ایک گتے کا ڈبہ ملتا ہے۔ تو وہ اس کو اٹھا کے اندر لے آتی ہے، اس کو الٹ پلٹ کے دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آ گیا۔ تو اس پر نارما اور مسٹر آرتھر کا ایڈریس درج ہوتا ہے۔ وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کو تجسس میں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو الٹتی ہے، تو اس کی باٹم میں، اس کی تہہ تلے میں ایک کاغذ کا تہہ کیا ہوا ٹکڑا چسپاں ہوتا ہے، ٹیپ کے ساتھ لگایا گیا ہوتا ہے۔ وہ اس کو اتارتی ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ مسٹر سٹیورڈ رات کو 8 بجے آپ کو ملنے آئے گا۔ تو بہرحال وہ کچن میں چلی جاتی ہے، وہاں پر اپنا کام کرنے لگتی ہے۔ آرتھر جو تھا وہ مطالعہ کر رہا تھا بیٹھ کے۔ تو جیسے ہی 8 بجتے ہیں تو ڈور بیل بجتی ہے، تو نارما دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ تو وہاں پر ایک پست قد کا آدمی کھڑا ہوتا ہے کوریڈور میں، ہال وے میں۔ اس سے مکالمہ ہوتا ہے اس کا، اس ڈبے کے بارے میں، اس باکس کے بارے میں کچھ ان کی بحث ہوتی ہے۔ اس دوران آرتھر بھی اٹھ کر وہاں پر آ جاتا ہے، تو وہ ان کو اندر لے آتا ہے۔ تو یہاں سے دوسرا پیراگراف سٹارٹ ہوگا۔ لیٹ اس ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے They went into the living room. They went into the living room. وہ دیوان خانہ میں چلے گئے، لاؤنج میں چلے گئے۔ اینڈ مسٹر سٹیور sat، اور مسٹر سٹیور بیٹھ گیا ان نارماز چیئر، نارما کی کرسی پر، جہاں پر معمول میں نارما بیٹھا کرتی تھی۔ وہ دیوان خانے میں چلے گئے اور مسٹر سٹیور نارما کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ He reached into an inside coat pocket. Reached into یہ فریزل ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ڈالنا۔ ریچ فار ہوتا ہے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو چھونا، کسی شخص کو چھونا، تو یہاں سے مراد ہے ہاتھ ڈالنا۔ He reached into an inside coat pocket. اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ And withdrew اور نکال لایا a small sealed envelope. ایک بند کیا ہوا لفافہ۔ یہ جو انویلپ ہے، اس انویلپ پی کے آگے ای لگا ہوا یہ نون ہے، اگر اس ای کو ہم ریموو کر دیں تو یہ ورب بن جاتا ہے۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بند کیا ہوا انویلپ لفافہ نکال لایا۔ تو جب یہ لفافہ نکالتا ہے تو پھر اس کے بارے میں بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ انسائڈ ہیئر، اس کے اندر، از آ کی، ایک چابی ہے، ٹو دا بیل یونٹ ڈوم، اس گنبد نما کور کی۔ تو وضاحت کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس انویلپ کے اندر، اس گنبد نما یونٹ کی، گنبد نما کور کی ایک چابی ہے۔ ہی سیڈ، اس نے کہا۔ ہی سیٹ دی انویلپ، اس نے اس لفافے کو رکھ دیا، آن دا چیئر سائڈ ٹیبل، کرسی کے ساتھ والی میز پر۔ ایک چھوٹی سی میز پڑی ہوتی ہے، اس پہ آپ موبائل رکھ سکتے ہیں، چابی رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی چیز چھوٹی موٹی رکھنے کے لیے پڑی ہوتی ہے۔ تو اس نے چیئر کے ساتھ والی، کرسی کے ساتھ والی میز پر، چھوٹی میز پر اس انویلپ کو رکھ دیا۔ اس سیٹ سے مراد رکھنا، پٹ کیپٹل لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ۔ دا بیل از کنیکٹڈ، اس گھنٹی کا رابطہ ہے یا گھنٹی جڑی ہوئی ہے، ٹو آور آفس، ہمارے دفتر کے ساتھ۔ یہ گھنٹی ہمارے دفتر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس گھنٹی کا ہمارے آفس کے ساتھ، دفتر کے ساتھ رابطہ ہے۔ واٹس اٹ فار، کس لیے، اس کا استعمال کیا ہے، یا یہ کیوں ہے ایسا؟ آسکڈ آرتھر، آرتھر نے پوچھا۔ تو وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ جو آرتھر نے سوال کیا اس کا جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے اف یو پش دی بٹن، اگر آپ بٹن کو دباؤ گے، مسٹر سٹیورڈ ٹولڈ ہم، مسٹر سٹیورڈ نے آرتھر کو بتایا، مسٹر سٹیورڈ نے اسے بتایا کہ اگر آپ اس بٹن کو دباؤ گے، سم ویئر ان دی ورلڈ، دنیا میں کہیں بھی، سم ون، کوئی بھی شخص، یو ڈونٹ نو، جسے تم نہیں جانتے، ول ڈائی، مر جائے گا۔ تو کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ اس بٹن کو دباؤ گے تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص جسے آپ نہیں جانتے مر جائے گا۔ اور کیا ہوگا پھر؟ ان ریٹرن، بدلے میں، انعام میں،
فار وچ یو ول ریسیو، آپ کو جو حاصل ہوگا، آپ کو جو انعام ملے گا، جو رقم ملے گی، آپ پیمنٹ ایک رقم ملے گی آف $50,000، $50,000، تو بدلے میں آپ کو $50,000 دیے جائیں گے۔ نارما اسٹیئرڈ ایٹ دا سمالمنٹ، نارما اس چھوٹے قد کے آدمی کا منہ تکے جا رہی تھی۔ اسٹیئرڈ ایٹ، منہ تکنا، گور گور کے دیکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو لگا کے دیکھنا۔ نارما اسٹیئرڈ ایٹ دا سمالمنٹ، نارما اس پست قد آدمی کو تکے جا رہی تھی، اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ ہی واز اسمائلنگ، اور وہ مسکرائے جا رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، کس چیز کے متعلق آپ بات کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ آرتھر آسکڈ، آرتھر نے پوچھا، آرتھر آسکڈ ہم، آرتھر نے اس سے پوچھا۔ مسٹر سٹیورٹ لوکڈ سرپرائز، وہ تھوڑا بکھلا گیا۔ مسٹر سٹیورٹ پریشان ہو گیا، اپسیٹ ہو گیا، بکھلا گیا، کیونکہ وہ 2 نمبر کام کر رہا تھا۔ تو جو 2 نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، ان سے کوئی سوال کر لے تو وہ بعض اوقات بکھلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سٹیورٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا۔ مسٹر سٹیورٹ لوکڈ سرپرائز، وہ بکھلایا ہوا دکھائی دیا۔ بٹ آئی ہیو جسٹ ایکسپلین، میں تو اس کی ابھی وضاحت کر چکا ہوں۔ پھر فوراً سنبھل کر جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں تو ابھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں، میں وضاحت سے آپ کو بتا چکا ہوں بھائی، ہی سیڈ، اس نے کہا۔ تو سٹیورٹ کہتا ہے، سوری سٹیورٹ نہیں، آرتھر کہتا ہے، از دس اے پریکٹیکل جوک، کیا آپ عملی طور پر ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آسکڈ آرتھر، آرتھر نے پوچھا، کیا آپ ہمیں عملی طور پر، یعنی کہ باقاعدہ ایک کام کے ذریعے ایک عمل کروا کے ہمارے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں، ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، آپ کوئی شعبدہ بازی کر رہے ہیں؟ تو یہ آرتھر نے اس سے پوچھا۔ ناٹ ایٹ آل، ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دی آفر، یہ پیشکش، از کمپلیٹلی جینوئن، جو آج آفر ہے، پیشکش ہے، مکمل طور پر اصلی ہے، اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے، نقلی نہیں ہے۔ سٹیورٹ نے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یو آر ناٹ میکنگ سینس، تم کوئی شعور میں آنے والی بات نہیں کر رہے، عقل میں آنے والی بات نہیں کر رہے، آرتھر سیڈ، آرتھر نے کہا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہم بٹن دبائیں گے اور دنیا میں کوئی شخص مر جائے گا اور بدلے میں ہمیں پیسے ملیں گے۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہا تھا، نے کہا یہ کوئی شعور والی، عقل فہم والی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو کہتا ہے یو ایکسپیکٹ، تم توقع کرتے ہو، اس ہم سے، ٹو بلیو، کہ ہم بات کا یقین کر لیں۔ غصے سے کہتا ہے تم توقع کرتے ہو کہ ہم تیری بات کا یقین کر لیں، آپ کی بات کو مان لیں۔ واٹ ڈو یو ریپریزینٹ، تم کس کی نمائندگی کرتے ہو، تم کس کی نمائندگی کر رہے ہو؟ ڈیمانڈڈ نارما، نارما نے جواب مانگا، یعنی کہ سختی سے جواب طلب کرنا، ڈیمانڈڈ اس لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ تو اس نے سختی سے پوچھا کہ کس کمپنی کی یا کس کی تم نمائندگی کرتے ہو، آپ کس کی نمائندگی کرتے ہو؟ مسٹر سٹیورٹ لوکڈ امبیرسڈ، وہ اپسیٹ دکھائی دیا، پریشان دکھائی دیا۔ مسٹر سٹیورٹ لوکڈ، وہ پریشان دیا، امبیرسڈ، پریشان دکھائی دیا۔ آئی ایم افریڈ، مجھے ڈر ہے، آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی، مجھے آزادی نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں ہے، ٹو ٹیل یو، تمہیں بتانے کے لیے، دیٹ، یہ چیز۔ وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے اور مجھے یہ سب کچھ بتانے کے لیے آزادی بھی نہیں ہے، اس نے کہا۔ مزید کہتا ہے ہاؤ ایور، تاہم، آئی اشور، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، اشور یو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، دا آرگنائزیشن، یہ جو تنظیم ہے، از انٹرنیشنل سکوپ، بین الاقوامی معیار کی ہے، بین الاقوامی معیار کی ہے، تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تنظیم بین الاقوامی معیار، شہرت کی حامل ہے۔ نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ آئی تھنک یوڈ بیٹر لیو، اس میں یوز آف ہیڈ بیٹر کا استعمال ہے۔ ہیڈ بیٹر مین، جہاں پہ جیسے آپ شوڈ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ ہیڈ بیٹر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں یوز آف ہیڈ بیٹر ہے۔ تو یوں، یعنی کہ آپ اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں، آئی تھنک یو ہیڈ بیٹر لیو، یعنی کہ میرے خیال میں تمہیں یہاں سے چلا جانا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ
تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ. آرتھر سیڈ، آرتھر نے کہا، اسٹینڈنگ کھڑے ہوتے ہوئے. آرتھر نے کھڑے ہوتے کہا کہ بہتر یہی ہے، میرے خیال کے مطابق آپ کو یہاں سے اب چلا جانا چاہیے. اس کو غصہ آ رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا. مسٹر سٹیورٹ روڈ، مسٹر سٹیورٹ کھڑا ہوا. آف کورس، یقیناً، بے شک، ضرور، یعنی کہ ضرور، وہ کہتا ہے جی ہاں ضرور مجھے چلا جانا چاہیے، اور ساتھ میں کھڑا بھی ہوتا ہے. اینڈ ٹیک یور بٹن یونٹ ود یو. آرتھر اسے کہتا ہے کہ اور اپنا بٹن یونٹ بھی ساتھ لیتے جاؤ، اکیلے نہیں جانا، اور اپنا بٹن یونٹ بھی ساتھ لیتے جاؤ. اچھا، آر یو شیور، کیا آپ کو یقین ہے؟ یو وڈانٹ کیئر ٹو تھنک اباؤٹ اٹ فار اے ڈے آر سو، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس کے متعلق سوچنے کے لیے ایک یا کچھ دن نہیں چاہیں گے؟ ان سے پوچھتا ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1-2 دن اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیں گے، یعنی کہ بٹن یونٹ واپس لیتا جاؤں. تو اس دوران آرتھر غصے سے اس بٹن یونٹ کو اٹھاتا ہے، اسے دے دیتا ہے. رائٹر کیسے لکھتا ہے پڑھتے ہیں. آرتھر پکڈ اپ دی بٹن یونٹ، آرتھر نے بٹن یونٹ کو اٹھایا، اینڈ دی انویلپ، اور اس لفافے کو، اینڈ تھرسڈ، اور تھما دیا، دیم، ان چیزوں کو، انٹو مسٹر سٹیورڈز ہینڈ، مسٹر سٹیورڈ کے ہاتھوں میں. آرتھر نے اس بٹن یونٹ کو، اس انویلپ کو اٹھایا اور اس کے سٹیورڈ کے ہاتھوں میں تھما دیا. تھرسٹ ہوتا ہے زبردستی تھما دینا، غصے سے دے دینا، جھٹکے سے دینا. ہی واکڈ انٹو دا ہال، وہ ہال میں سے ہوتا ہوا، ہال میں سے چلتا ہوا، اینڈ پولڈ اوپن دی ڈور، اور کھینچ کر دروازہ کھولا اور چلا گیا. یہاں پر اس نے پولڈ ورڈ یوز کیا ہے، ان کی ایک شارٹ سٹوری ہے. اگر آپ اس کو پرفارم کرنے ہیں تو ایک ایک چیز واضح ہے کہ اس نے دروازہ کس طرح کھولا. تو اس نے کھینچ کر دروازہ کھولا. تو کہتا ہے مسٹر سٹیورڈ ہال میں سے ہوتا ہوا دروازہ کھولا اور چلا گیا. آئیے لیو مائی کار، میں اپنا کار چھوڑے جا رہا ہوں. سیڈ مسٹر سٹیورڈ، مسٹر سٹیورڈ نے کہا. اس نے وہاں پر بیٹھے ہوئے نارما کی آنکھوں میں کچھ لالچ دیکھ لیا تھا، یا وہ ان کو ضرور قید کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے اس نے سوچا کہ کارڈ کو چھوڑے جا رہا ہوں، شاید بعد میں ان کا ارادہ بن جائے تو رابطہ کر سکیں. آئیے لیو مائی کارڈ، میں اپنا کارڈ رکھے جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں. مسٹر سٹیورڈ نے کہا. ہی پلیسڈ، اس نے رکھ دیا، اٹ، اس کارڈ کو، آن دا ٹیبل، میز پر، بائی دا ڈور، جو دروازے کے پاس پڑی تھی. اس نے اس کارڈ کو دروازے کے پاس پڑی میز پر رکھ دیا. وین ہی واز گون، جب وہ جا چکا، جب وہ چلا گیا. آرتھر ٹوارڈ اٹ، آرتھر نے اس کو پھاڑا، انٹو ہاف، 2 حصوں میں، اینڈ ٹاسڈ، اور اچھال دیا، پھینک دیا، ٹاس دی پیسز، اس کے ٹکڑوں کو اچھال دیا، آن ٹو دی ٹیبل پر. جب وہ جا چکا، جب وہ چلا گیا، آرتھر نے اس کارڈ کو 2 حصوں میں پھاڑا اور ٹیبل پر اچھال دیا، پھینک دیا، وہیں پر ان کو پھاڑ کے پھینک دیا. نارما واز اسٹل سٹنگ آن دی صوفہ، نارما ابھی تک صوفہ پر بیٹھی تھی، نارما ابھی تک صوفہ پر براجمان تھی، بیٹھی تھی. واٹ ڈو یو تھنک اٹ واز، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا چیز تھی، یہ کیا ڈرامہ تھا؟ وہ پوچھتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. شی آسکڈ، اس نے پوچھا. تو آرتھر اسے جواب دیتا ہے نارما کو، آئی ڈونٹ کیئر ٹو نو، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں پرواہ جو چیز تھی، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہی آنسرڈ، اس نے جواب دیا. نیکسٹ سینٹینس ہے شی ٹرائی ٹو سمائل بٹ کوڈانٹ، اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ کر سکی، مسکرا نہ سکی. آر ناٹ یو کیوریس ایٹ آل، بہرحال تمہیں کوئی تجسس نہیں ہے. آر ناٹ یو کیوریس ایٹ آل، بہرحال تمہیں کوئی تجسس نہیں ہے، کیا تم بالکل متجسس نہیں ہو؟ نو، نہیں. ہی شوک ہز ہیڈ، اس نے نفی میں سر ہلایا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آفٹر آرتھر ریٹرن ٹو ہز بک، جب آرتھر اپنی کتاب کی طرف لوٹا، جب اپنی کتاب پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے ادھر چلا گیا. نارما وینٹ بیک، نارما واپس چلی گئی، ٹو دا کچن میں، باورچی خانے میں. اینڈ فنشڈ، اور ختم کیا، واشنگ دی ڈشز کو، پلیٹوں کو دھونے کا کام. آفٹر اپنے کتاب پڑھنے کے لیے لوٹ گیا، نارما کچن میں پلیٹوں کو دھونے کا کام ختم کرنے کے لیے چلی گئی. تو نیکسٹ پیراگراف اگلے لیکچر میں ہوگا. اللہ حافظ.